الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک و اطرتک یا نور اللہ۔ الحمدللہ علی احسانہ کہ ہمارا یہ پروگرام سیرت الانبیاء جو عام و خاص میں دیکھا جا رہا ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے اس خالق کے کائنات جل والا کا جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ لا تعداد درود و سلام حضور سید الانام شافع یوم النشور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، ازل سے لے کے ابد تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات پر درود و سلام۔ ناظرین، آج پیر شریف کا دن ہے اور سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں آغاز میں کیا تھا۔ تسلسل جاری ہے، ان انبیاء کرام کا ذکر ہم کر رہے ہیں جن کے نام نامی قرآن پاک نے بیان فرمائے۔ تقریباً وہ 27 پیغمبر ہیں جن کے نام قرآن پاک نے لیے، اور باقی کچھ پیغمبروں کے نام دیگر آسمانی کتب کے اندر بھی ملتے ہیں۔ تو ہم نے ترتیب کے ساتھ اپنے ناظرین کو یہ سیرت الانبیاء کے پروگرام میں وہ واقعات، وہ تعارف، وہ احادیث نبوی، وہ قرآنی آیاتیں جن پیغمبروں کے اوپر وارد ہوئی، تو وہ ہم ذکر خیر کرنے لگے۔ تو یقیناً آج ہم اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک وہ بھی رمضان المبارک کا الحمدللہ آغاز ہو چکا ہے۔ آج یقیناً عالم اسلام میں، امت مسلمہ میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جس میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، نفل کا ثواب سنت فرض کے برابر آ جاتا ہے، فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اور پھر دن بھر میں روزہ دار اس کا ہر لمحہ ایک عبادت میں گزرتا ہے۔ روزہ دار کا سونا، جاگنا، کام کرنا سارا عبادت ہو جاتا ہے۔ یقیناً اہل اسلام، اہل ایمان سال میں ایک مہینے کے روزے اللہ نے مسلمانوں پر فرض کیے ہیں، اور اس میں عبادت کرنی چاہیے۔ نماز تراویح کا اہتمام ہے، قرآن پاک کی تلاوتیں بڑھ جاتی ہیں، ختم قرآن پاک کا شوق اور بڑھ جاتا ہے، صدقات و خیرات کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے۔ کیوں کہ یہ امت کا مہینہ ہے، کہ رجب اللہ کا، شعبان میرا، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو نیکیاں سمیٹنے کا یہ ایک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کے چند پہلو پر روشنی ڈالیں گے۔ گزشتہ ایک پروگرام میں ہم ذکر کر رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، آج اس چشمہ زمزم کا ذکر کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی پیاس کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام جب یہاں پہ حرم شریف میں آئے، ان کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے، تو اسماعیل علیہ السلام کو گود میں لے کے اکیلی ماں بیٹھی ہے۔ پھر وقت یوں ہی گزرنے لگا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلا دیتی، خود اس مشک سے پانی پی لیا کرتی۔
یہاں تک کہ جب مشق کا پانی ختم ہو گیا تو انہیں بھی پیاس لگی اور فرزند کو بھی پیاس لگی، کیونکہ دودھ ختم ہونے کی وجہ سے آپ علیہ السلام دودھ نہ پی سکے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے اس ننھے شہزادے، اس نونہال کو، شہزادے کو جب دیکھا تو ماں کی مامتا تڑپ اٹھی، بے قرار ہو گئی۔ پھر کیا تھا کہ غم زدہ ہو کر مفسرین فرماتے ہیں کہ وہاں سے ہٹ گئی، دیکھا کہ ان کے نزدیک ترین کوئی ایک پہاڑ ہے، صفا پہاڑ، آپ اس پر چڑھی اور وادی کی طرف منہ کر کے دیکھا تو شاید کوئی انسان دکھائی دے، کوئی پانی کا انتظام ہو جائے، لیکن دور دور تک صفا پہاڑ میں کوئی چیز نظر نہ آئی۔ پھر وہاں سے اتری اور دوسری وادی میں آئی، یعنی مروا پہ، وہاں نظر دوڑانے لگی۔ مفسرین کرام یہاں بھی فرماتے ہیں کہ آپ کی قمیص کا دامن اٹھا لیا تاکہ اس سے الجھ کر گر نہ پڑے، یعنی تیز دوڑ رہی ہوں گی۔ پھر کسی انسان کی تیز دوڑے حتیٰ کہ وادی سے بھی وہ نکل گئی اور مروا پہاڑی پہ سیدہ ہاجرہ آ پہنچی۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور اس پر کھڑے ہو کر دیکھنے لگی کہ شاید کوئی نظر آئے، لیکن یہاں بھی انہیں کوئی نظر نہ آیا۔ علماء فرماتے ہیں بی بی صاحبہ نے 7 چکر لگائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی کی اتباع میں لوگ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج تک یہی سنت چلی آ رہی ہے، اسی اللہ کی مقبول بندی کی یاد تازہ ہے۔ پھر 7ویں بار جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مروا پر چڑھ کر دیکھا تو ایک آواز سنی گئی۔ وہ آواز کیا تھی؟ انہوں نے خود سے کہا کہ خاموش۔ پھر دوبارہ آواز سنی تو کہا تم نے اپنی آواز سنا دی ہے، اگر تمہارے پاس مدد ہے تو مدد کرو۔ اچانک دیکھا جس جگہ زمزم ہے وہاں ایک فرشتہ تھا، اس نے اپنی ایڑی یا پر مارے اور وہاں پہ ایک گڑھا ہوا، وہاں اس گڑھے سے پانی نکل آیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور فوراً تشریف لا کر پانی جمع کرنے لگی۔ اللہ اکبر! اور اپنے ہاتھ سے اس کو اس طرح حوض کی شکل بنانے لگی، یعنی قریب قریب مٹی پتھر جمع کر کے پانی کو روکنے لگی۔ پھر چلو سے پانی لے کر اسے اپنی مشک میں ڈالنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر! اور چلو سے پانی لینے کے بعد وہاں چشمہ ابل پڑا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اسماعیل کی ماں پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو یوں ہی چھوڑ دیتی تو فرمایا کہ وہ چلو میں پانی نہ لیتی تو وہ زمزم بہتا ہوا ایک چشمہ بن جاتا۔ اللہ اکبر! آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید فرمایا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پانی خود بھی انہوں نے پیا اور اپنے فرزند کو دودھ بھی پلایا۔ فرشتے نے ان سے کہا کہ آپ لوگ اپنے پانی کو ضائع نہ کریں اور ضائع ہونے کا خوف بھی نہ کریں، کیونکہ وہ یہی بیت اللہ ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، جیسے یہ لڑکا اور اس کے والد مل کر بنائیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ ناظرین،
یہ تو عزم تھا، سیدہ ہاجرہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے یہاں چھوڑنے کا تو ہمارا پروردگار ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ایک قبیلے کی آمد ہوئی، ہم ذرا اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں، اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ وہ قبیلہ کون تھا۔ بیت اللہ کی جگہ تو ایک ٹیلے کی طرح تھی، جیسے زمین سے کچھ بلند تھی، ایک ٹیلا تھا، سیلاب اس کے دائیں بائیں سے زمین کاٹ کر لے جاتا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا یہاں تک کہ ایک قبیلہ جرہم قوم کے نام کا یہاں پہ آیا اور وہاں سے گزر ہوا تو وہ مقام قدا کے راستے سے آ رہے تھے اور مکہ کے نشیبی علاقے یعنی پانی کے علاقے میں ٹھہرے۔ انہوں نے چند پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ پرندے پانی کے گرد چکر لگا رہے ہیں، حالانکہ ہم اس وادی میں پہلے بھی ٹھہرے تھے، اس وقت تو یہاں بالکل پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ پھر انہوں نے ایک یا دو آدمی پانی کی تلاش کے لیے وہاں بھیجے کہ تم جاؤ پتہ کرو کہ یہاں پہ کوئی پانی ہے۔ تو وہاں پر پانی دیکھا اور جا کر قبیلے والوں کو خبر دی کہ وہ لوگ بھی وہاں آ گئے، اور حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، وہ پانی کے پاس آپ بیٹھی ہوئی تھی۔ قبیلے والوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم آپ کے قریب یہاں ٹھہر جائیں؟ تو حضرت سیدہ ہاجرہ نے فرمایا ہاں، لیکن تمہارا پانی پر کوئی حق نہیں ہوگا، یعنی کوئی قبضہ نہیں ہوگا، اس پر حق ہمارا ہی ہوگا۔ تو ناظرین کرام، اس بات پر یقیناً وہ تیار ہو گئے، وہ قبیلہ جو یہاں آ کر رہنے کا انہوں نے تقاضا کیا، مطالبہ کیا۔ تو جرہم قبیلہ تھا وہ، تو انہوں نے حامی بھر لی، ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم رہیں گے، مگر ہمارا پانی پر کوئی حق نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کو لوگ مل گئے اور انہیں بھی پسند تھا کہ قریب میں کوئی آبادی ہو جائے، انسان ہو جائے، گویا ایک محلہ آباد ہو گیا، اور یہ لوگ وہاں ٹھہر گئے۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی یہیں بلا لیا، یہاں تک کہ اس جگہ کئی گھر آباد ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان مبارک کا جائزہ لیتے ہیں کہ آپ کو کتنی زبانیں آتی تھیں۔ آپ کی جو زبان ہے وہ تو عبرانی زبان تھی، تو اسی طرح کچھ عرصے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے ہو گئے، گھر بھی یہاں آباد ہو گئے۔ تو آپ کی مادری زبان تو مفسرین فرماتے ہیں قبطی تھی، اور پدری زبان عبرانی، اور پھر جرہم قبیلے کے لوگوں کے درمیان پلے بڑھے، ان سے آپ نے عربی زبان سیکھ لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اس زبان کی فصاحت اور بلاغت سے نوازا، یعنی فصیح عربی۔ چنانچہ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ہی فصیح اور بلیغ عربی زبان میں کلام فرمایا۔ پیغمبروں میں سب سے پہلی جو عربی زبان جس پیغمبر نے بولی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، کیونکہ آپ کی جو پدری زبان ہے وہ تو عبرانی تھی، اور جو مادری زبان تھی ماں کی والدہ کی طرف سے وہ قبطی تھی۔ واللہ عالم رسول عالم۔ تو اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ عربی زبان بھی وہاں سے آپ نے سیکھ لی۔ ناظرین، اب ہم اس قربانی کا ذکر کریں گے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے، یعنی وہ یادگار جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی کہلاتی ہے۔ مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر وقفے کا،
انشاءاللہ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر پروگرام سیرت الانبیاء میں ہم اپنے محترم ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماہ سیام، ماہ رمضان کا برکت والا مہینہ، یہ برکتوں والے دن، اس کی راتیں برکت والی، سحری برکت والی، افطار میں دعا قبول ہونا، اللہ اکبر، ایک ایک گھڑی برکتوں سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ نے ہمیں زندگی کے یہ سانس دیے ہیں، موقع دیا ہے، ایک بار پھر غنیمت جانیں، اس کے گنتی پوری کریں، روزے رکھیں۔ اہل ایمان پر اللہ نے روزے فرض کیے۔ ناظرین، اس سے قبل ہم عرض کر رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا۔ آئیے ذرا ان کی وہ بے مثال قربانی کا جائزہ لیتے ہیں۔ قرآن پاک اس قربانی کو یوں بیان فرماتا ہے کہ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ ترجمہ سماعت کریں گے ہمارے ناظرین کہ پھر جب وہ اس کے ساتھ کوشش کرنے کے قابل عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ کر تیری کیا رائے ہے؟ اب تو دیکھ کہ میرے شہزادے آپ کی رائے کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا، اے میرے باپ، آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن جھکا دی اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا تو اس وقت کا حال نہ پوچھ، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ قربانی جس کا ذکر ہمارا قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ بے شک یہ ضرور کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے اسماعیل کے لیے فدیے میں ایک بڑا ذبح دے دیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوتے گئے، حضرت ہاجرہ لے کے جب بیٹھی تو پھر یہی وہ سلسلہ تھا، بڑے ہوتے گئے، چلنے پھرنے کے حکم الہی آیا کہ قربانی کا یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اگرچہ ہم پہلے بھی سیرت ابراہیم میں بیان کر چکے ہیں مگر یہاں خلاصہ کلام کے ساتھ عرض کر دیتے ہیں برکتاً اپنے ناظرین کے لیے۔ تو اسی دن ایک وقت تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے۔ ناظرین، پیغمبروں کے خواب وحی خدا ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، ان میں جھوٹ نہیں ہوتا، اور میں خواب یہ دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا، بیٹا تیری کیا رائے ہے؟ تو والد محترم کی بات سننے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ قرآن پاک نے اس کو بھی نقل فرمایا اور بڑے ادب سے عرض کیا، اے بابا جان، آپ وہ کیجئے جس کا حکم آپ کے رب تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ نے چاہا تو ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ نور نظر کے اس جواب کے بعد حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا وہ مرحلہ آیا
جیسے چشم تصور نے، چشم فلک نے، دیکھنے والوں نے بھی دیکھا اور دہل کر رہ گئے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے ہم قدم منا شریف پر پہنچے۔ منا پہاڑ ہے جہاں آج بھی حاجی قربانی کرتے ہیں۔ یہاں ایک جگہ پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر پر رگڑ کر چھری تیز کرنے لگے۔ سبحان اللہ، یہ کیا عجیب منظر تھا، اس سے پہلے چشم فلک نے یہ نظارہ نہیں دیکھا تھا۔ تو پھر اس طرف والد جو کہ محبت و شفقت کا مجسم، اور دوسری طرف فرزند بھی وہ پیغمبر، یعنی قربانی دینے والا بھی پیغمبر اور قربان ہونے والے بھی پیغمبر، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ اور عقیدت کا کامل تصور یہ ہے کہ آج دونوں ہی اپنی زندگی کا انوکھا باب کھولنے جا رہے ہیں، ایک تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں۔ حکم الہی کی بجا آوری کی ایک نئی تاریخ کرم یعنی کہ رقم کرنے کے لیے دونوں تیار نظر آتے ہیں۔ والد نے فیصلہ کر لیا کہ میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں، مگر تمہیں نازوں سے پالے اور زندگی بھر کے ارمان کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس کے حضور قربان کر دوں گا۔ اور فرزند ارجمند نے بھی عہد کر لیا، وعدہ کر لیا کہ حکم الہی کے سامنے سر ہلانے کی ابا جان جرت بھی نہیں کروں گا۔ وہ ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اب چھری تیز ہو جانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور پیشانی کے بل اپنے شہزادے کو، پیغمبر کو لٹا دیا اور اپنے محبوب اور اکلوتے فرزند کو، اللہ اکبر، پوری قوت کے ساتھ آپ چھری چلاتے ہیں، لیکن چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گلا کاٹنا تو دور کی بات، اس کا ایک بال تو بال، ذرا سی خراش تک بھی نہ ڈالی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ابراہیم بے شک تو نے خواب سچا کر دکھایا، بس بس کام ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جبریل کہ جلدی جاؤ جنت سے دبا لے جاؤ، چھری چل چکی ہے۔ چھری کو حکم دیا کہ الٹ ہو جا، یہ میرا پیغمبر ہے۔ مفسرین کرام یہاں لکھتے ہیں راز یہ تھا کہ اللہ نے ان کو بچانا تھا، کیوں کہ انہی کی نسل پاک میں سے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آنا تھا۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ ذبح کی شان میں بہت بلند ہونے کی وجہ اسے بہت بڑا فرمایا گیا ہے، کیونکہ یہ اس نبی علیہ السلام کا فدیہ بنا جس کی نسل میں سے ہمارے آقا سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیدا ہونا تھا۔ غریب و سادہ رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ ناظرین، ہم یہ واقعہ پہلے بھی سیرت ابراہیم کے اندر بھی بیان کرائے ہیں، اور یہاں بھی ہم اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ان پیغمبروں نے ان آزمائشوں سے گزرے، استقامت کے ساتھ آگے بڑھے، اللہ نے ان کے ذکر پاک کو زندہ رکھا ہے، اور یقیناً ایمان یہ ہے کہ وہ قیامت تک ان کا ذکر بھی زندہ ہے اور وہ خود بھی زندہ ہے، روحانی طور پہ اپنے مزارات میں، اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ پیغمبر زندہ ہوتے ہیں، پیغمبروں کے اجسام گلنے سڑنے سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خواب کے متعلق اور سچائی کے متعلق ہم اپنے ناظرین کو یہاں ایک سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں
یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب تو تب ہی سچا ہوتا جب آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیتے، اور جب وہ ذبح ہی نہیں ہوئے تو ان کا خواب کس طرح سچا ہوا؟ قرآن کہتا ہے کہ خواب سچا کر دکھایا، صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا، بلکہ ناظرین خواب صرف اتنا ہی دیکھا تھا کہ وہ آپ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیر رہے ہیں، اور ایسا پھر حقیقت میں ہوا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیری گئی۔ اب اگر اس چھری نے گلا نہیں کاٹا، خون نہیں بہا، تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو کوئی وہ نہ ہوا، بلکہ اپنی کوشش کی اور اس میں کوئی کمی بھی نہیں چھوڑی، اور قرآن پاک نے بیان دے دیا کہ خواب سچا کر کے دکھایا ہے۔ اب یہ جو قربانیاں ہم کرتے ہیں ہر سال 10 ذی الحج کو، یہ یادگار پیغمبر ہیں۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ یادگار ہے۔ مثلا بقرہ عید جب آتی ہے، اس موقع پر کی جانے والی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی قربانی کی یاد دلاتی ہے، اور وہ یاد تازہ ہوتی ہے۔ وہی آپ کی یہ سنت دین اسلام میں جاری و ساری ہے، اور قیامت تک یہ سنت قربانی کی جاری اور ساری رہے گی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ سوال کیا۔ یہ تم فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ عرض کی ہمارے لیے ان میں کیا ثواب ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے بدلے اللہ رب العزت نے ایک نیکی رکھی ہے۔ عرض کی اور ان کے اون میں ارشاد فرمایا اون کے بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ ناظرین یقیناً یہ قربانی سنت ابراہیم ہے، اور اسلام کے اندر یہ آج تک زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی۔ اب ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کے جو پہلو بیان کر رہے ہیں، اس میں آپ کی شادی کا، نکاح کا، اور پھر وفات ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کی وفات کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے ناظرین اس پوری سیرت کو، پورے واقعے کو اپنے ذہن نشین کریں، سنیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ آپ علیہ السلام انتہائی ذکی اور بہت ہی حسین اور خوبصورت جوان ہوئے۔ آپ کی تقوی، پرہیزگاری کو دیکھ کر اس قبیلے جرہم قبیلے کے اپنے ہی خاندان کی ایک عورت سے آپ کا نکاح کر دیا گیا۔ اس سے کچھ عرصہ بعد حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا، یعنی اپنے بیٹے کی شادی کی، اور اس قبیلے کی ایک عورت سے شادی کے بعد آپ کی والدہ محترمہ وصال فرما گئی۔ اب جب یہ شادی ہو گئی تو ایک دن حضرت اسماعیل علیہ السلام شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند کو مکہ شریف میں ملنے کے لیے تشریف لائے۔ جیسے مکے میں آئے تو اہل خانہ کو دیکھنے کے لیے ایک مرتبہ تشریف لائے تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہ پایا، تو ان کی بیوی سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہماری روزی کی تلاش میں گئے ہیں، یعنی وہ شکار کرنے گئے ہیں، تو وہ پرندوں کا شکار کرتے ہیں، تو وہ ابھی آئیں گے۔ تو پوچھا کہ تمہاری گزر اوقات کیسے چل رہی ہے؟ تو اس بی بی صاحبہ نے اپنی معاشی حالات اور گزر بسر کے بارے میں شکایت کرتے ہوئے کہا کہ بہت برے حالات ہیں، بڑی تنگی اور بڑی سختی ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارے شوہر آئیں تو انہیں یہ میرا سلام کہنا اور پیغام دینا کہ دروازے کی چوکھٹ کو بدل دو۔ ناظرین، ہم اسی کے اوپر پھر بات کریں گے۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر بریک کا۔ ایک بار پھر پروگرام سیرت الانبیاء میں ہم اپنے محترم ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ گزر اوقات کیسے ہو رہی، تو انہوں نے تنگی کا، بدحالی کا شکوہ کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واپس اپنی براق کو، گھوڑے کو پھیرا، ملک شام جانے لگے اور پیغام یہ دے گئے کہ جب میرا بیٹا اسماعیل آئے اور انہیں کہہ دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دو۔ واپس شام ہوئی، حضرت تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کہ میرے والد محترم کچھ کہہ گئے ہیں؟ تو فرمایا ہاں، انہوں نے کہا کہ دروازے کی چوکھٹ کو بدل دینا۔ تو فرمایا کہ وہ میرے والد تھے اور یہ حکم دے کر گئے ہیں کہ میں تمہیں الگ کر دوں، یعنی میں تمہیں طلاق دے دوں۔ تو اس بیوی کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے طلاق دے دی۔ پھر سلسلہ چلتا رہا، پھر ایک اور دوسری لڑکی سے آپ کی شادی ہوئی، وہ بھی اسی قبیلے کی خاتون تھی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر ملنے آئے اپنے بیٹے سے مکہ شریف میں۔ پھر گھر میں آئے تو پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ہماری روزی کی تلاش میں گئے ہیں۔ تو پوچھا کہ تمہارے حالات کیا ہیں؟ کہا اللہ کا شکر ہے، بہت اب خوشحال ہیں، اللہ کی نعمتیں کھا لیتے ہیں، زمزم پی لیتے ہیں، اچھی زندگی گزر رہی ہے۔ آپ چلے گئے اور فرمایا کہ اسماعیل آئیں تو انہیں میرے سلام بھی کہنا اور یہ کہنا کہ اس چوکھٹ کو سنبھال کے رکھنا اور یہ تمہارے شایان شان کے لائق ہے، اس میں اللہ رب العزت برکت دے گا۔ شام ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس گھر تشریف لائے۔ آج گھر کے در و دیوار خوشبو سے معطر تھے۔ بیگم سے پوچھا کون آئے تھے؟ کسی عاشق نے بھی اس کو یوں ہی کہا تھا، آئے تھے ایک دل ربا جو جمال اپنا دکھا گئے، تھی مہک لہک ان کے لباس میں، میرا سارا گھر وہ بسا گئے۔ اللہ اکبر۔ پیغام کیا دیا؟ فرمایا کہ پیغام وہ یہی دے کے گئے ہیں کہ یہ گھر کی چوکھٹ صحیح ہے۔ ناظرین، پیغمبروں کی بیویاں صابرہ ہوتی ہیں، شاکرہ ہوتی ہیں، ان کی زبانوں پر حرف شکایت نہیں آتا۔ پھر نبی کی زوجہ کی یہ شان ہوتی نہیں ہے، وہ لائق ہی نہیں ہوتی کہ وہ کم روزی پر شکایت کرے، بلکہ اسے تو چاہیے وہ صابر اور شاکر رہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ نے چونکہ رب تعالیٰ کی ناشکری کی تھی، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں طلاق دینے کا فرمایا کہ اس بیوی کو طلاق دو، یہ نبوت کے شایان شان نہیں ہے۔ ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہوئی، ہم اس کا ذکر اپنے پہلے پروگرام میں کر چکے ہیں۔ اب حکم ہوتا ہے وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ کہ تعمیر کعبہ کا ذکر۔ تعمیر کعبہ کا کچھ یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئے۔
اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب ایک درخت کے پاس اپنا تیر درست کر رہے تھے۔ یقیناً اس زمانے میں جو شکار کرتے تھے تیر اور کمان کا زمانہ تھا، یہ جدید اسلحہ ایسے کوئی ہتھیار نہیں تھے۔ تو والد محترم کو دیکھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے فرمایا کہ اے اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ وہ کیجئے جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا تم میری مدد کرو گے، میرا ساتھ دو گے؟ سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں آپ کی معاونت ضرور کروں گا، ضرور تعاون کروں گا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قریب موجود ایک بلند ٹیلے کی طرف تشریف لے گئے، وہی ٹیلا جہاں بیت اللہ شریف تھا۔ اسی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں ایک گھر بنانے کا حکم دیا ہے۔ پھر ان دونوں نے بیت اللہ کی دیواریں بلند کرنا شروع کر دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام گارے کے ساتھ ان پتھروں کو رکھتے اور جوڑتے جاتے، اور اسی میں ایک پتھر یعنی مقام ابراہیم کو بھی لائے اور آپ علیہ السلام کے قریب لا کر رکھ دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کرتے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے، پھر یہ دعا بھی پڑھتے رہتے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کیا وہ خوبصورت منظر ہو کہ کام بھی کر رہے ہو اور زبان کے اوپر اللہ کا ذکر بھی جاری ہو، دعائیں بھی جاری ہوں۔ یقیناً ایسے بزرگ ملے اور دیکھے جو اپنے کام بھی کرتے ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے کئی ایسے حفاظ کرام کو دیکھا ہے جو دن میں مزدوری بھی کرتے ہیں رمضانوں کے اندر، اور قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، قرآن پاک کا دور بھی کرتے ہیں، ڈیوٹی بھی کرتے ہیں، جاب پہ بھی جاتے ہیں، آفس ورک بھی کرتے ہیں، مگر قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور پھر رات کو یہی قرآن پاک تراویح کی صورت میں تراویح میں سناتے ہیں قرآن پاک کو۔ تو گویا کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ دعا بھی جاری ہوتی کہ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما لے، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مولا تو سنتا بھی ہے، تو دیکھتا بھی ہے، تو سمیع بصیر خدا ہے ہمارا۔ اب حکم آیا کہ میرے گھر کو پاک و صاف رکھو، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ وہ میرا گھر طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے خوب پاک اور صاف رکھو۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نماز، زکوٰۃ کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ تو یقیناً یہ بھی آتا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں اور اپنی قوم جو وہاں آباد تھی، قوم جرہم، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم بھی دیا کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن پاک فرماتا ہے وَقَانَ يَعْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ یہ ہمارے قرآن پاک نے دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی قوم کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دینا اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کی سنت ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کو نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کا اور تمام جتنے نیک کام ہوتے ہیں، یعنی ماہ رمضان ہے، اس کے روزے،
تراوی ادا کرنے کا حکم جاری فرمائے اور ان کو ترغیب دے، ان کا ذہن بنائیں کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، زکوٰۃ دینی چاہیے، فطرہ ادا کرنا چاہیے، تراوی پڑھنی چاہیے، نماز عیدین کی تیاری کرنی چاہیے۔ ناظرین، طویل موضوع ہے، انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ جو ہے سیرت حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہم اپنے اگلے پروگرام میں بھی انشاءاللہ جاری رکھیں گے سلسلے کو۔ تو یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آخر میں دعا ہوتی ہے، تو ناظرین سے گزارش کریں گے ہماری دعاؤں میں آپ بھی شریک ہو جائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ساری کائنات کے مالک خالق رازق اللہ، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ماہ رمضان کی برکتیں رحمتیں بار بار نصیب فرما، ہمارے روزے، ہماری تراویح، ہماری تلاوتیں، ہماری سحری، ہماری افطاری بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے کار خیر کے کام ہو رہے ہیں اللہ مسلمانوں کے بارگاہ میں قبول فرما، ذریعہ نجات بنا، جہنم کی آگ سے بچا، پرصراط کی تیزی سے بچا، عذاب قبر سے مولا کریم نجات عطا فرما، خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اللہ ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔